آج کل کیا ہے نا کہ کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، تو جیسے ہمارا کوئی دوست ہے، تو اس کے موڈ کو سمجھو آپ. اس کا موڈ ایسا ہے کہ وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا تو آپ اس کو ایڈوائز دو، اور اگر اس کا موڈ ایسا ہے کہ وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پھر اس کو ایڈوائز مت دو، پھر اس کو علم دو. یعنی جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں آپ ان کو بتاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ امی کا معاملہ ہے، جیسے آپ کا کہ آپ کی امی ناراض ہو گئیں، تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنے ابا کا اپنی امی کا موڈ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنی امی کو اگر صحیح بات سمجھائیں گے تو ہماری صحیح بات بھی ہماری امی ایکسیپٹ نہیں کریں گی. کسی کے ابا ایسے ہوتے ہیں، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی امی ابا میں سے کوئی ایک ایسے ہیں یا دونوں ایسے ہیں کہ بھئی میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو وہاں آپ ان کو غلط چیز سے روکو مت. پھر آپ ان کو وہ باتیں بتاؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوں. جیسے ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز جو ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو جو حدیث ہیں وہ آپ اپنی امی کو سناؤ. جب بہت سارا علم آپ کی امی کو مل جائے گا. اچھا، جب حدیث آپ اپنی امی کو سناؤ گی تو آپ کی امی اس کو ریجیکٹ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ وہ بات کس کی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیا ہوگا کہ ان کو علم ملتا رہے گا، تو ان کے اندر وہ چاہت پیدا ہو جائے گی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو کیا مسئلہ ہے کہ امی ہوتی ہیں، ابا ہوتے ہیں، آپ کی صحیح بات کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اسی لیے ان کو علم کی بات سکھاؤ، اور علم کی بات کون سی؟ جو حدیث سے ثابت ہے. ان کو علم دو، ان کو ڈائریکٹ مت روکو، انڈائریکٹلی روکنے کی کوشش کرو. اور انڈائریکٹلی روکنا کیا ہوتا ہے کہ کہیں اندھیرا بہت ہے تو ہم نے روشنی جلا دی. اندھیرا بہت ہے یہ نہیں کہا. اس کو میں نے کئی بار سمجھایا بھی ہے ڈیٹیل میں. تو میری بات سمجھیے، امی اگر کچھ کر رہی ہیں تو ان کو ٹوکو مت. سبسکرائب کریے سوال جواب جاننے کے لیے. اب چاہے تو شیئر بھی کریے.